بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے مطالعہ اسلام جماعت پنجم کا لیکچر نمبر 15۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 7، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کوئی کام کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہ فرمایا ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث۔ حدیث کی تین اقسام ہے۔ قولی حدیث سے مراد، پہلا والا قولی حدیث سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات ہے۔ قول کہتے بات کو کہتے قول، تو قولی حدیث سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس کو کہتے ہیں قولی حدیث۔ فعلی حدیث سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال فعل سے نکلا ہے، فعل کہتے ہیں کام کو، تو فعلی حدیث سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہے۔ اور تقریری حدیث سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وہ کام ہے جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کوئی کام کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کام سے منع نہیں فرمایا ہو، اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں۔ سب سے پہلا حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ صحیح بخاری کا یہ حدیث ہے، یعنی احادیث کے 6 بڑی کتابیں ہیں، اس میں سے ایک ہے صحیح بخاری، تو صحیح بخاری میں سے یہ حدیث لیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ اب ہم پڑھتے ہیں آگے۔ یہ ایک جامع حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا چاہیے، مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طرح رویہ رکھے گا۔ اس کا معیار یہ ہے کہ جو توقعات ایک شخص دوسروں سے اپنے لیے رکھتا ہے خود بھی دوسروں کے لیے ویسا ہی بن جائے۔ اگر کوئی دوسرے سے امید رکھتا ہے، اپنے لیے اچھائی کی امید رکھتا ہے، تو دوسروں کے لیے بھی ایسے اچھا بننا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب سب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بہترین معاملہ کریں گے، یعنی بہترین تعلق رکھیں گے، تو پورے معاشرے میں محبت و خیر خواہی کا دورہ ہوگا اور امن و امان کی فضا قائم ہوگی۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، تو ہمارے معاشرے میں امن و محبت، امن و بھائی چارے اور محبت کی فضا قائم ہوگی۔ لہٰذا ایک مومن اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ جس طرح اپنے فائدے کا خیال رکھتا ہے اسی طرح دوسروں کے فائدے کا بھی خیال رکھے۔ جس طرح اپنے لیے نقصان کو پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے، اپنے آپ کو خود غرضی سے بچا کر رکھے۔ جس طرح اگر کوئی انسان دوسروں سے اپنے فائدے کی امید رکھتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی خود فائدہ دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پیارے بچوں، جس طرح ایک بندہ اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے تو اسی طرح دوسروں کے فائدے کے بارے میں بھی سوچے، نہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ حدیث نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم۔ صحیح بخاری شریف کا حدیث ہے۔
ترجمہ پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امید رکھتا ہو، یعنی امیدوار ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس امید پہ وہ جی رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے گا، اسے چاہیے کہ وہ مخلوق خدا پر رحم کرے، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ یعنی اگر کوئی طلبگار ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور امید رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، تو اسے چاہیے کہ وہ بھی مخلوق خدا پر یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا، نہ کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم نہیں کرے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرے گا بلکہ اس مظلوموں کا حساب لیا جائے گا۔ تو اگر کوئی امیدوار ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی رحم کا امیدوار ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا۔ پیارے بچوں، حدیث نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، الدین النصیحۃ یا الدین النصیحہ، مسلم شریف کا حدیث شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے فائدے اور بھلائی ہی کی بات سوچتا ہے، وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی ہمارا دین مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمارا پیغمبر پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے فائدے اور بھلائی ہی کی بات سوچتا ہے، یعنی ہم دوسرے مسلمان کو فائدہ دیں گے، اس کے نقصان کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ ایک اچھا مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے فائدے اور بھلائی ہی کی بات سوچے گا، وہ دوسرے مسلمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے فائدے اور بھلائی کے بارے میں سوچیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ پیارے بچوں، حدیث نمبر 4 پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَحَاسَدُوا، متفق علیہ سے مراد ایک ایسی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم 2 احادیث کی کتابوں میں دونوں میں ہو، اس کو ہم کہتے ہیں متفق علیہ۔ متفق علیہ سے مراد وہ حدیث جو حدیث کی 2 بڑی کتابیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہو، اس کو ہم کہتے ہیں متفق علیہ۔ تو یہ حدیث شریف ان دونوں کتابوں میں یعنی حدیث کی بڑی بڑی کتابوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد کہتے ہیں بیٹا جیلسی کو، جب ہم ایک دوسرے سے جیلس ہوتے اس کو ہم کہتے ہیں حسد۔ دوسروں کی خوبیوں کو دیکھ کر دل میں کھوڑنا حسد کہلاتا ہے۔ حسد کرنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کی خوبیاں ختم ہو جائے، اس لیے وہ اسے نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوسرے سے حسد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پیارے بچوں، دوسرے کی خوبیوں کو دیکھ کر دل میں کھوڑنا، اس سے جیلس ہونا، اس کو کہتے ہیں حسد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسد سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حسد کی مثال ایسی ہے، یعنی حسد آپ کی نیکیوں کو اس طرح کہتا ہے جیسے آپ آگ میں لکڑی کو ڈالتے ہو، جس طرح آگ لکڑی کو کہا جاتی ہے تو حسد ہماری نیکیوں کو اس طرح کہا جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسد کرنے سے منع فرمائے۔ پیارے بچوں، اگر آپ دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ دوسرے کی خوبیوں کو دیکھ کر دل میں کوڑتے ہیں، اسے حسد کرتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت عطا کی ہے، اس کو مال عطا کی ہے، بینک بیلنس یا عہدہ عطا کیا ہے، تو بہت سے لوگ یعنی اس کے اپنے فیملی کے لوگ، اس کے اپنے رشتہ دار، ہو سکتے اس کے اپنے بھائی بھی اس سے حسد کرنا شروع کر دے، اور وہ اس تگدو میں رہتے ہیں، اس کوشش میں رہتے کہ اس سے یہ خوبیاں لی جائے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسد کرنے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے
جس طرح آگ لکڑی کو کہا جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو حسد سے رو کے رکھنا چاہیے، ہمیں کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب ہم آتے حدیث نمبر 5۔ حدیث نمبر 5 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَبَاغَضُوا، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، ترجمہ ہے اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں کینہ اور بغض یعنی نفرت رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ کینہ اور بغض لڑائی اور جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں، تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں، یعنی نفرت پالتے ہیں، اور یہی نفرت، یہی کینہ و بغض یہ لڑائی اور جھگڑے کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں کینہ اور بغض اور نفرت نہ رکھے۔ حدیث نمبر 6 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَدَابَرُوا، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، اور ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں برائی نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے خلاف ان کی غیر موجودگی میں باتیں نہ کیا کرو، بلکہ ان کے منہ پر بات کہہ دیا کرو۔ اگر کوئی موجود نہ ہو، آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست موجود نہ ہو، آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرو، تو یہ غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائی مت کرو۔ ہاں، اگر کوئی سامنے ہو برائی مت کرو، کوئی بھی بات آپ نے کہنی ہے تو اس کے منہ پہ کہہ دیا کرو، اس کے سامنے کہا کرو، نہ کہ آپ اس کی غیر موجودگی میں بات کرتے ہو۔ پیارے بچوں، حدیث نمبر 7 پڑھتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ عیب کہتے ہیں نقص کو یعنی برائی کو۔ پیارے بچوں، چونکہ ہم انسان ہیں، انسان خطا کا پتلہ ہے، ہم سب میں بہت سی خامیاں، بہت سے نقائص ہیں، ایسی خامیاں ہے جو ہمیں دور کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے عیب یعنی ایک دوسروں کی خامیاں تلاش نہ کرو، نقص تلاش مت کرو ایک دوسرے میں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں نہ لگا رہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں پر نظر رکھے اور ان کو دور کرے۔ دوسروں میں عیب تلاش مت کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی کمزوریوں کو دیکھو، اپنے آپ میں جان کو، اپنے گریبان میں جان کو، اپنی خامیوں کو دور کرو۔ کسی کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرنا، ڈائری یا خط پڑھنا یا دوسروں کے گھروں میں جھانکنا، یہ سب ناپسندیدہ کام ہے۔ کسی کی پرائیویسی جاننا، کسی کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرنا یعنی کسی کی پرائیویسی جاننا، ڈائری یا خط پڑھنا، چونکہ ڈائری میں لوگ اپنے روزمرہ یا پرائیویٹ حالات لکھتا ہے، اور خط وغیرہ پڑھنا یا دوسروں کے گھروں میں جھانکنا، یہ سب ناپسندیدہ کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے منع فرمایا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں لکھا ہے کیا آپ جانتے ہیں ایسی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہو اسے متفق علیہ کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ متفق علیہ سے مراد وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری حدیث کی کتاب یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہو، اس کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ پیارے بچوں، اگر آپ ادھر دیکھ لیں تو احادیث کی بڑی بڑی کتابیں، 6 کتابیں دی گئی ہے: ابن ماجہ الحدیث، ابن ماجہ الحدیث، مسلم الحدیث، بخاری شریف، الحدیث ترمذی، الحدیث النسائی، الحدیث ابو داؤد۔ پیارے بچوں، یہ احادیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں، اس کو کہتے ہیں صحاح ستہ۔ اب آتے ہیں سرگرمی کی طرف، تفہیم کی طرف۔ جو سوال نمبر 1 ہے وہ ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ حدیث کی اقسام ہے 3۔ حدیث تقریری سے مراد ہے صحابہ کرام کے عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، صحابہ کے عمل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی۔ ولا تباغضوا کا ترجمہ ہے اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں حدیث۔
ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے کہ انسان کسی کی پڑھے ڈائری، کسی کی خوبیاں دیکھ کر دل میں کوڑنا کہلاتا ہے حسد۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 2 ہے دیے گئے لفظ کے ترجمے کی مدد سے خالی جگہ پر کرے، یعنی یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کی مدد سے، ان کے ترجمے کی مدد سے یہ خالی جگہ پر کرے۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر یرحم کے معنی ہے رحم نہیں کیا جاتا۔ دین النصیحہ کے معنی ہے خیر خواہی، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دوسروں کے عیب تجسس کے معنی ہے تلاش، تو دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی یحب کے معنی ہے پسند، تو جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو ہو گئے تفہیم کا کام۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے تفہیم کے دونوں سوالات کو صاف اور خوشخط نیٹ نوٹ بک میں لکھنا ہے اور اس کے پکچر لے کر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما